آج شاید میں پہلی مرتبہ آپ کے اس ماحول میں اس بات کو واضح کر رہا ہوں کہ جب 2013 کا الیکشن ہوا اور یہاں ایک صوبائی حکومت بنی تو میں بہت کچھ سمجھ بھی رہا تھا اور بہت کچھ دیکھ بھی رہا تھا. اور میرے کرب سے ریاستی ادارے واقف تھے. چنانچہ یہاں اسی مرکز میں میرے پاس ایک وفد آیا جس میں پاکستان کے چوٹی کی کاروباری طبقے کی قیادت بھی تھی اور جس کے اندر مجھے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بھی نظر آ رہے تھے. یہاں بھی میٹنگ ہوئی اور اسلام آباد میں بھی میٹنگیں ہوئیں اور یہ تقریباً یہی ہفتے اور 10 دن کے اندر 3-4 میٹنگیں ہوئیں. ان کا اصرار تھا کہ میں اپنا موقف نرم کروں. ان کا یہ خیال تھا کہ میں شاید کہیں اقتدار میں شیئر کا طلبگار ہوں اور اس حوالے سے مجھے آمادہ کیا جائے ایک اچھا شیئر مجھے دینے کے لیے. تو میں نے ان پر واضح کیا کہ شاید آپ مجھے سمجھے نہیں. اسلام آباد میں نے ان سے کہا کہ جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، جس حکومت کے لیے آپ مجھے آمادہ کر رہے ہیں کہ میں اپنا موقف نرم کروں یا ان کے ساتھ معاملات میں شریک ہو جاؤں، تو میں آج اس میٹنگ میں اس چیپٹر کو بند کرتا ہوں اور میں اس ایجنڈے پر شاید آپ سے اگلی میٹنگ نہ کر سکوں. میں معذرت خواہ ہوں گا. ان تمام پر کچھ لمحوں کے لیے ایک سکوت طاری ہوا اور پھر ان کے بڑے نے اپنا سکوت کچھ اس طرح توڑا کہ جی آپ نے تو بات ہی بند کر دی. میں نے کہا اس معاملے میں میرے 2 رائے نہیں ہیں. اچھا تو پھر ہم بھی ایک آخری بات آپ سے کر دیتے ہیں اگر اجازت ہو. تو میں نے کہا ضرور فرمائیے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم 2-3 سالوں سے آپ کی تقریروں کو نوٹ کر رہے ہیں جو پورے ملک میں آپ پھر کہتے ہیں. آپ اپنی تقریروں میں 2 باتیں کرتے ہیں. ایک یہ کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے اور دوسرا یہ کہ جنگ تہذیبوں کی ہے اور یہ مغربی تہذیب کے نمائندے. تو پھر مجھ سے پوچھا کہ ہم نے غلط تو نوٹ نہیں کیا. میں نے کہا آپ نے بالکل صحیح نوٹ کیا ہے. میں نے یہی 2 باتیں کی. تو ان کے بڑے کا جواب تھا کہ آپ نے دونوں باتیں صحیح کہی ہیں، ہم دونوں کی تائید کرتے ہیں. اب آگے وہ کیا کہنا چاہتا تھا ذرا وہ بھی سن لیجیے. کہ دنیا میں بہرحال جنگ معیشت کی ہوتی ہے
اور دنیا کی معیشت یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ کہیں پر اپنا معاشی غلبہ حاصل کرنے کے لیے اس معاشرے کی تہذیب کو شکست دینے ہوتی ہے۔ سو ہم نے صوبہ خیبر پختونخوا کو اس لیے ان لوگوں کے حوالے کیا، ہم نے اس لیے حوالے کیا کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں، اور ان گہری جڑوں کو، یعنی مذہب کی گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس اس سے بہتر اور آدمی نہیں تھا۔ اگر اس سے پہلے میری اس بات کو آپ نے کہیں نوٹ نہیں کیا ہو، آج آپ نوٹ کر لیں اس مجلس میں۔ اگلی بات، ہم نے این جی اوز کے ذریعے سے اس صوبے میں 15 سال کام کیا ہے۔